سسٹر اسٹارٹ کیجیے سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. میری دینوں بہنوں اور ماؤں، آج کے اس لیکچر میں میرا جو عنوان ہے عید کی سنتیں اور نماز کا طریقہ. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نہیں معلوم ہے ان کو جو ہے میرے ذریعے سے جو ہے رہنمائی حاصل ہے. تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے عید کی جو ہے سنتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی. تو عید کی سنتوں میں جو ہے پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو پہلے دن جو ہے یعنی عید کے دن جو ہے سب سے پہلے مسواک کرنا ہے، یعنی منہ کی صفائی کرنا ہے مسواک کے ذریعے، کیونکہ مسواک جو کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر دوسرا عمل جو اس دن ہم کریں گے یعنی سنت ہے کہ اس دن جو ہے ہمیں غسل کرنا ہے. تیسرا عمل جو ہے نئے کپڑے پہننا ہے یا اپنے لباس میں سے جو عمدہ لباس ہے اس کو ہمیں پہننے کی کوشش کرنا ہے. اور چوتھا عمل اس دن ہم جو ہے خوشبو لگائیں گے. اور اسی طرح چوتھا یعنی پانچواں عمل ہے عید کے لیے پیدل جانا ہے، یعنی عید کے دن پیدل جانا یہ جو ہے سنت عمل ہے. سواری پر بھی جا سکتے ہیں، یہ تو کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن پیدل جانا یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. اب آج کے اس دور میں کیا ہوتا ہے عیدگاہ ہم سے بہت دور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں سواری ہی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم سواری پر جائیں، یعنی کوئی سواری ہم استعمال کریں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وقت پر پہنچنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہے سواری کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بھی سبب ہو البتہ جو ہے ہم جو ہے عیدگاہ کے لیے جانے کے لیے سواری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کوئی غلط نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ عیدگاہ جو ہے پیدل جانا یہ سنت ہے. پھر اسی طرح پانچواں عمل جو ہے کیا عید کی نماز جو ہے عید الفطر یعنی عیدین کی جو نماز ہے یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ تو اس عیدگاہ میں ادا کرنا سنت اور افضل عمل ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عید کی نماز مصلی یعنی عیدگاہ میں نماز ادا کی ہے. تو اصلی چیز یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیدین کی جو نماز ہے عیدگاہ میں ادا کی ہے. اس لیے حدیثوں میں ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، یعنی یہ جو احادیث میں جو الفاظ نکلتے الی المصلی یعنی آپ وسلم جو ہے مصلی کی طرف نکلے یعنی عیدگاہ کی طرف نکلے. تو یہ تمام احادیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں ہی ادا کرتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے ہم عیدگاہ کی جو عیدین کی جو نمازیں ہیں ہم وہ جو ہے عیدگاہ میں ہی ادا کریں. کچھ علماء نے جو ہے عیدین کی نماز کو جو ہے عیدگاہ میں ادا کرنے کو واجب قرار دیا ہے. تو کچھ کوئی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ کوئی بارش کے سبب یا عیدگاہ میں تنگی کے سبب کوئی ایسا سبب ہو سکتا ہے جس سے مجبوری کے تحت ہم مسجدوں میں ادا کر سکتے ہیں. ورنہ جو ہے تمام خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جتنا بھی عہد دیکھیں گے آپ کا جو زمانہ دیکھیں گے تو آپ کا جو طریقہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ رہا ہے انہوں نے ہمیشہ نماز عیدین کو جو ہے انہوں نے عیدگاہ میں ادا کیا ہے. چھٹا عمل یعنی جو ہم یہ اس دن کریں گے تو عیدگاہ کو ایک راستے سے جائیں گے اور دوسرے راستے سے آئیں گے یعنی راستہ بدل کر آئیں گے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے. یعنی عید کے دن ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا یہ بھی ایک سنت ہے. یا کو سنت اگر ہم اس سنت پر ہم عمل کریں گے تو جو ہے ہمیں جو ہے ہم ثواب کے مستحق رہیں گے. اگر ہم چلو مجبور کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم راستہ بدلے، لیکن اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو ہم جو ہے ثواب کے مستحق ہوں گے. یعنی مستحب عمل ہے اور آپ کا سنت عمل ہے.
अगर मतलब अगर एक ही रास्ते से गए और एक ही रास्ते से हम लौटना पड़ा तो ये कोई मतलब मजबूरी की सूरत में तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इतना जरूरी है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते पर आए ताकि हमारा जो है सुन्नत पर अमल हो जाए। फिर इसी तरह सातवां अमल जो है क्या है कि हम जो ईद के दिन करेंगे तो वो मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि बुरैदा रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि ईद उल फित्र के दिन आप कुछ खाकर ईदगाह को निकला करते थे और ईद उल अजहा को बगैर कुछ खाए ईदगाह को जाया करते थे। अब ईदगाह से वापस आने के बाद अपना जानवर जो जो होता था आप वसल्लम इसको सुबह करते थे और इस जानवर का जो भी गोश्त होता या इस जानवर का कोई भी हिस्सा होता उसमें से आप जो है खाते ही नहीं, उसमें से अपने खाने की इब्तिदा करते नहीं, शुरुआत करते। इससे पता चलता है कि ईद के दिन मतलब हमें जो है मतलब ईद उल फित्र में जो है तरीका यही ईद उल फित्र में जो है तरीका ये है कि जब हम ईदगाह के लिए निकले तो मुस्लिम की एक रिवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अदद में खजूर खाकर निकला करते थे और ईद उल अजहा में कुछ भी नहीं खाते थे, बल्कि ईद उल अजहा में जब आप वसल्लम ईदगाह से जब वापस लौटते अपने जानवर को जुबा करते फिर उस जानवर के गोश्त से अपने खाने की शुरुआत करते थे। तो सुन्नत भी यही है कि हम जो है ईद उल कुर्बानी के गोश्त से हम अपने खाने की इब्तिदा करें। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ कुछ मजबूरियां हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कोई कुर्बानी नहीं दे रहा है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कुर्बानी में जो है कुर्बानी में ताखिर हो जाए या मतलब कोई कुर्बानी में ताखिर हो जाए या कोई ऐसा हो सकता है वो पहले दिन नहीं बल्कि बाद के दिनों में कुर्बानी दे रहा होता है। तो ऐसी सूरत में वो मतलब कोई मजबूरी की सूरत में वो गोश्त मतलब कुर्बानी का गोश्त नहीं बल्कि किसी भी चीज से हम अपने खाने की इब्तिदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह ईदगाह में जो है अलबत्ता ईदगाह में ईद की नमाज से पहले या ईद के बाद कोई नफिल नमाज नहीं है। तो ये भी एक सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ी है। कैसे मतलब इसकी दलील भी देख लेते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन निकले और ईदगाह में 2 रकात नमाज ईद पढ़ी, यानी आप ईद उल फित्र के दिन निकले और ईदगाह में आपने 2 रकात नमाज ईद पढ़ी। फिर आपने ना इससे पहले नमाज पढ़ी और ना ही इसके बाद, और आपके साथ में बिलाल रजी अल्लाह अन्हु भी थे। तो इससे पता चलता है कि हमें ईद के दिन जो है हम जाके जैसे हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाने के बाद हम तो हमारा जो तरीका होता है मस्जिद में जाने के बाद हमें जो है जब तक मतलब हुक्म ये है कि जब तक आप 2 रकात नफिल नमाज ना पढ़ ले जब तक आपको जो है बैठना नहीं है। तो ये हुक्म जो है ईदगाह के लिए नहीं है, ये क्या है मस्जिद के लिए है। तो मस्जिद के लिए ये हुक्म है, ईदगाह के लिए नहीं है। तो ईदगाह के लिए हम जब जाए तो हमें जो है ना ईद से पहले ईद की नमाज से पहले ना सुन्नत की नमाज यानी कोई नफिल नमाज है ना ईद की नमाज के बाद कोई नफिल नमाज है। तो अब इसकी जो है अब ये जो है ये एक दलील हुई है। अब और एक दलील भी हम देख लेते हैं कि जैसे जुंदुब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईद कुर्बानी की नमाज अदा की, फिर खुतबा दिया, फिर आपने जानवर जुबा किया, फिर आपने फरमाया जो भी नमाज से पहले जुबा किया है तो उसे चाहिए कि वो इसकी जगह पर दूसरा जानवर जुबा करे, और जिसने जुबा नहीं किया है उसे चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह कहकर जुबा करे, यानी अल्लाह के नाम पर जो अपने जानवर की कुर्बानी करे। ये बताया जा रहा। तो इस चीज में इस हदीस में भी हमें ये मालूम हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा दोनों नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ईद की नमाज से पहले और ईद की नमाज से बाद आपने नफिल नमाज नहीं पढ़ी है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज में पहली रकात में सूरह आला और दूसरी रकात में सूरह गाशिया की तिलावत करते थे, ये सुन्नत है। फिर इसी तरह मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में यानी ईद उल अजहा में पहली रकात में जो है काफ वल कुरआनिल मजीद यानी सूरह काफ की तिलावत करते थे और दूसरी रकात में वक्तरबतिस साअत वंशक्कल कमर की तिलावत करते थे, यानी सूरह कमर दूसरी रकात में सूरह कमर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत किया करते थे। यानी पहली रकात में सूरह आला और दूसरी रकात में सूरह गाशिया, इसका पढ़ना ईदैन की नमाज में या सल्लम का सुन्नत है। फिर इसी तरह पहली रकात में सूरह काफ और दूसरी रकात में सूरह कमर की तिलावत करना, ये भी आप सल्लम का हमेशा का सुन्नत रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम इस सुन्नत को जो है जिंदा करें ताकि हमारे आगे नस्ल को भी जो है इस चीज का इल्म हो कि आप ने इस पर हमेशा अमल किया है।
تو ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی اگر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم ان 4 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت اگر ہم پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت تو یہی ہے کہ ہم ان 4 صورتوں کو یعنی سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ اور سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، سنت رہا ہے۔ تو اس پر ہم عمل کریں گے تو ہم جو ہے سنت کے زیادہ مستحق ہوں گے، ہمیں جو ہے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ پھر اسی طرح کہ عید کی نماز، اب کوئی اگر کسی کو عید کی نماز اگر کوئی گیا عید کی نماز کو اور اسے عید کی نماز نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت وہ خود ہی 2 رکعت خود ہی پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب اسی طرح اس دن کا جو عمل ہے عید کی جو سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ اسی طرح عورتوں کا بھی جو ہے عیدگاہ جانا سنت ہے اور عیدگاہ میں نماز ادا کرنا جو ہے واجب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جاتے تھے، یعنی عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت رہا ہے، یعنی ہمیشہ اپنے عید کی نماز کو عیدگاہ میں ہی ادا کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، یہ آپ کا سنت عمل ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی جو ہے عورتیں ہوں یا مردوں ہوں، ہر کسی کو عورتوں اور مردوں کو دونوں کو بھی عید کی نماز جو ہے وہ جو ہے عیدگاہ میں ہی ادا کرنا واجب ہے۔ اس طرح کے جیسے کہ ہمارے یہاں ہندو پاک میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا جیسے ممالک میں جو ہے عورتوں کا مسجد میں اور عیدگاہ میں جانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، یعنی برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو مسجد کو جانے کے اسلام میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس جانے کو وہ عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں پر جب اسلام کی شریعت کو ہم دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے بھی عید کے مسجد جایا کرتی تھی، اور جو ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہے مسجد کو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ عیدگاہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے جائے۔ تو اب جیسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا جو ہے عید کی نماز کو یا مسجد کو جانا منع ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں ایک دلیل کے ذریعے، ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو دلیل پیش کرتی ہوں، جس کے ذریعے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ عید کے عید مسجد کو جانا، عورتوں کا مسجد کو جانا یا عیدگاہ کو جانا منع نہیں ہے، بلکہ شریعت اس بات کا حکم دیتا ہے، بلکہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے اور اس چیز سے منع نہیں کرتا ہے۔ تو میں ایک حدیث پیش کرتی ہوں، اس کے ذریعے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے عورتیں مسجد بھی جا سکتی ہیں اور عیدگاہ بھی جانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو ہے مسجد جایا کرتی تھی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مسلمان عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی، یعنی چادریں لپیٹ کر جو ہے وہ مسجد یعنی فجر کی نماز فجر ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہ مسجد جایا کرتی تھی۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تھی تو انہیں دیواروں سے چپک کر جایا کرتی تھی، یعنی جب صحابیات جب نماز پڑھ کر جب گھروں کو لوٹتی تھی تو دیواروں سے ایک دم چپک کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو ان کی چادر ہوتی تھی ان کی چادر جو ہے دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح یہاں تک کہ جو اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا، یعنی جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب وہ لوٹتی تھی یعنی اپنے گھروں کو جاتی تھی تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ عورتوں کو جو ہے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے صحابیات یعنی جو صحابیات جو ہے اور آپ کی بیویاں خود بھی اور تمام صحابیات بھی جو ہے کہ فجر کی نماز کو اور عشاء کی نماز کو اور جمعہ کی نماز کو جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں جو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا ہے ہیلو ہیلو جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے سے منع کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہے اس زمانے میں مسجد جایا کرتی تھی، اور جو ہے اور اس زمانے میں کوئی بھی صحابی جو ہے اپنی بیویوں کو یا اپنی بہنوں کو
جب مسجد جانے سے روکا نہیں کرتے تھے اپنے بیٹیوں کو. تو اسی طرح اب جو ہے یہ ایک دلیل ہے کہ عورتیں مسجد جا سکتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مطلب زمانے میں جو عمل ہوتا تھا، تو اس چیز کو میں نے جو ہے ایک دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسی طرح اور ایک دلیل کیا ہے کہ عورتیں جو ہے عید الاضحیٰ یعنی عیدین کی نماز جو ہے عید کی مطلب عیدگاہ میں ہی ادا کرنا ہے. اس کی بھی ایک دلیل کیا ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہمیں اور پردہ نشین اور جوان عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا. بہرحال حائضہ جو عورتیں یعنی حائضہ والی جو عورتیں رہتی تھی انہیں جو نماز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز سے دور رہے اور وہ جو ہے ذکر اذکار میں تکبیرات میں وہ لگے رہے، یعنی دور رہے اور ذکر اذکار میں تکبیرات میں مطلب تکبیرات میں لگے رہے اور مسلمانوں کی جو دعائیں اس میں وہ شریک رہے. پھر اسی طرح میں نے عرض کیا، یعنی حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس چادر نہ ہو تو اس کی بہن اسے چادر دے دے، یعنی اس کی بہن اس کی چادر دے، یا کوئی جس کے پاس چادر نہ ہو تو اپنی بہن سے چادر مانگ کر جائے، لیکن وہ عید کی نماز کو جو ہے مطلب عیدگاہ جا کر ہی اسے ادا کرنا ہے. گھر میں اسے نماز ادا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اسلامی شریعت میں یا قرآن اسلام کی جو تعلیمات جتنی بھی ہیں، عید کی نماز کے لیے عورتوں کو یہی حکم ہے کہ وہ عید کی نماز کو عیدگاہ میں جا کر ہی ادا کرے. کہیں پر بھی کوئی بھی ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے خلفاء کے دور میں ہو، کوئی ایک ایسی حدیث کوئی ایسا عمل ملتا ہو جس میں صحابیات یا جو ہے اس دور کی عورتیں جو ہے مسلمان عورتیں گھروں میں نماز ادا کی ہو. کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے. تو لہذا چاہیے کہ ہم عورتوں کو جو ہے عید کی نماز کو مسجد جا کر یعنی یہ کیا عیدگاہ جا کر ہی وہ نماز ادا کرے. پھر اسی طرح تکبیرات جو ہے عید کی جو سنتوں میں سے یہ ہے کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے. مرد حضرات جو بھی ہے وہ جو بلند آواز میں جو ہے تکبیرات کہیں، اور جو ہے عورتیں جو ہے وہ آہستہ سے جو ہے تکبیرات کو پڑھیں گی، لیکن مسلسل جو ہے تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے. کیونکہ تکبیرات کا جو حکم ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ایام تشریق کی 13 تاریخ تک جو ہے مسلسل تکبیرات کو کہتے ہوئے تکبیرات کہنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلسل یعنی جب ہم نماز کے لیے جب جائے عیدگاہ کے لیے ہم جب جائے تب بھی ہم جو ہے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے مسلسل تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جانا ہے. اسی طرح اور ایک عمل جو عید کی جو سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں دی جاتی. یعنی عید کی جو سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی. جیسا کہ جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور اس کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے جو ہے اذان اور اقامت نہیں ہوتی. جیسا کہ ایک دلیل دیکھ لیتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یعنی عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی. یعنی ان کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلفائے راشدین یعنی جو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو دور رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور رہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور رہا ہے، میں نے اتنے دور دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. میں ان چاروں کے دور میں جو ہے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ یعنی اذان جو ہے اذان یا اقامت کہی جاتی ہو. یعنی عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. اسی طرح عیدین کی نماز یعنی جو عید کی نماز میں جو ہے خطبہ پڑھنا پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ عید کی نماز بھی 2 رکعت ہے اور اسی طرح جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے. جمعہ کی نماز میں کیا ہوتا ہے، پہلے جو ہے خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ دینے کے بعد پھر جو ہے نماز پڑھائی جاتی ہے. تو عیدین کی نماز میں جو ہے اس کا جو طریقہ ہے اس کا بالکل الٹ ہے. پہلے نہ اس میں اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے پہلے کیا ہوتا ہے عیدین کی نماز میں پہلے نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سب کے ساتھ میں نے نماز ادا کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے پہلے نماز پڑھنا اس کے بعد خطبہ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، سنت رہا ہے یہ. پھر اسی طرح تو یہ تو ہے یہ چند سنتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے.
یہ تمام سنتوں کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم جو ہے اپنے درجات کو بلند کرنے کے زیادہ مستحق ہم بنیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام سنتوں کو ہم جو ہے فالو کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح یہ سنتیں ہیں. اور دوسرا جو ہے نماز کا طریقہ. تو اب عید کی نماز کا طریقہ, کچھ لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے, وہ لوگ یہ بھی سن لیں کہ نماز کا طریقہ یعنی عیدین کی جو نماز کا طریقہ وہ کیا ہے. چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, ان دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے, اور ان دونوں عیدوں کی جو نماز کی جو تعداد ہے وہ 2 رکعت ہی ہے. تو پہلی رکعت میں کیا ہے, پہلی رکعت میں اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے. پھر اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ پڑھیں گے, یعنی تکبیر تحریمہ جسے حمد و ثنا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں, قرأت سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے آپ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہیں گے, یعنی 7 زائد تکبیرات کہیں گے. پھر اس کے بعد آپ کہیں 7 تکبیرات کے بعد آپ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی دوسرے سورے پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ پہلی رکعت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ قاف پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت میں جو ہے آپ سورہ قمر پڑھتے تھے. اسی طرح آپ جو ہے آپ کا یہ بھی عمل رہا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. تو ہم جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے ہم کوئی بھی دوسرے ہم سورے جو احادیث سے ہمیں ثابت ہے, سنت سے جو ثابت ہے, آپ سے عمل رہا ہے, ان صورتوں میں ہم کوئی بھی صورت کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. یہ اس کے بعد ہم جو ہے یہ جو جتنی بھی تکبیرات, جو 7 تکبیرات ہے, یہ تمام تکبیرات کب ہوں گی, قرأت سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے ہی تمام یعنی تکبیریں ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ, پھر دوسرے سورے کے بعد ہم رکوع اور سجدہ کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. پھر دوسری رکعت جب ہم اٹھیں گے پھر اس کے بعد 5 زائد تکبیرات کہیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی دوسرے سورے ہم پڑھیں گے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ جو ہے نماز کا طریقہ ہے. اب حدیث سے کیا ہے, تکبیرات کے بارے ہم دیکھ لیں گے کہ حدیث سے جو ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں, دوسری رکعت میں جو ہے آپ نے 5 تکبیریں پڑھی ہیں. کچھ احادیث کو میں نے 1-2 احادیث کو جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں آپ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے. اور جو ہے یہ پورے کل ملا کر کتنے ہوئے, 12 رکعت. پہلے میں 7 اور دوسری رکعت میں 5, کل ملا کر یہ 7 ہوئے. جیسا کہ اگر آپ دیکھ لیں گے حرمین کی جو نماز کا جو طریقہ ہے, حرمین میں جو اسی طرح نماز ادا کیا جاتا ہے, یعنی پورے کل ملا کر 12 تکبیروں کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے. اب یہ جو ہے یہ روایت جو ہے حضرت عائشہ کی جو یہ روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح کہا ہے. اسی طرح اور ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں جو 7 اور 5 یعنی 12 تکبیرات کے بارے میں ہے. نافع عبداللہ بن عمر, یعنی جو نافع جو ہے عبداللہ بن عمر کے یہ آزاد کردہ غلام ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. انہوں نے پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے انہوں نے کیا ہے, پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہی, اور دوسری رکعت میں انہوں نے قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہی ہے. اب یہ جو روایت ہے امام مالک کی روایت ہے, اور یہ روایت بھی جو ہے صحیح ہے. اسی طرح کئی ایسی روایتیں ہیں جو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہے 7 زائد تکبیریں ہیں, اور دوسری رکعت میں جو ہے 5 زائد تکبیرات ہے, جس کے ذریعے ہم عیدین کی نماز ادا کرنا ہے. میری دیدی بہنوں, آپ کو مطلب طریقہ تو نماز کا طریقہ اور نماز کی جو سنتیں ہیں اس کا تو علم ہو گیا ہوگا. میں آپ کے سامنے شروع میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تھی. کیا آیت تلاوت کی تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یعنی رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اسے لے لو, اور جس چیز سے بھی تمہیں رسول منع کرے تمہیں اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا, یعنی جو بھی آپ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا, اور جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس چیز سے رک جانا. آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہم مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے ہماری زندگی کا مقصد ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو ہمارے سامنے جب بھی قرآن اور صحیح حدیثوں کے ذریعے جب بھی کوئی ہمیں دلیل مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس چیز کو اپنا لیں. ہم اپنے عقل کو یا اپنے روایات کو جو ہے اپنے روایت کو نہیں اپنانا ہے, بلکہ یہ ہے کہ مطلب ایسا کیسا ہو سکتا ہے
کہ نہیں ہمیں یہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے جو قرآن سے ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے جو ہمیں صحیح احادیث ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو ہمیں جو ہے ہمیں اپنے عقل کے ذریعے اپنا خاندانی اپنے سماج کو اسلامی تعلیمات میں جو آڑ نہیں بنانا ہے، بلکہ کیا ہے ہمیں جب بھی ہمیں قرآن کی کوئی تعلیم یا قرآن سے کوئی دلیل یا حدیث سے کوئی صحیح دلیل ہمیں مل جائے تو ہمیں فوراً اس چیز کو جو ہے ہمیں اپنانا ہے اور اسی چیز پر جو ہمیں عمل کرنا ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے عید کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عیدگاہ میں جو ہے ہم اپنی نماز عیدین کی نماز عید کی نماز ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ، ہم مسلمانوں میں سے جتنے بھی لوگ اس عشرے میں عید الاضحیٰ کے اس عشرے میں ہم نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیک اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کرے، جنت کا راستہ آسان کرے اور جہنم کو ہمارے لیے حرام کر دے، اور جہنم کی جتنی بھی راستے ہیں وہ ہمارے لیے مشکل بنا دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کسی کو اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں.